وعليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین. اس وقت صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ دو نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے حدیث کی کتابوں کے ضرور، کیونکہ یہ بڑی کتابیں ہیں اور تمام کتب احادیث میں بڑا مقام رکھنے والی کتابیں ہیں. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف. صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں حدیث میں جو کہلاتی ہیں، ان میں سے یہ 2 کتابیں سر فہرست ہیں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے بہت ساری احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کو یہ بڑا موقع ملا نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا، سمجھنے کا اور آگے پہنچانے کا. بہت بڑی خدمت ہے. یوں سمجھ لیں کہ قیامت تک مسلمان حدیثیں سنتے رہیں گے اور ابی ہریرہ کی حدیثیں سنتے رہیں گے تو اس کا ثواب ابی ہریرہ کو پہنچتا رہے گا کہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچی حدیث. چنانچہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 7 افراد، 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس دن روز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی اس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس دن اللہ پاک ان 7 افراد کو خاص اپنی رحمت کے سائے میں مقام عطا فرمائے. عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. الامام العادل، پہلا شخص الامام العادل، عادل بادشاہ.
عادل حکمران، عدل والا، یعنی جس کو اللہ نے دنیا میں حکمرانی دی ہو، بادشاہت دی ہو، اور وہ عدل والا ہو، عدل و انصاف والا، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، اپنے کے ساتھ، پرائے کے ساتھ عدل کرتا ہو. کیونکہ عدل ہوتا ہی وہ ہے جو ہر ایک کے لیے. عدل کی تعریف ہی ہے، ورنہ تو جانبداری کہلائے گی. عدل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان انصاف کرنا، فیصلہ کرنا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو بادشاہ بنا ہو، بادشاہت کر رہا ہو، مکمل پاور ہو اس کے پاس، اتھارٹی ہو، اور وہ سب کچھ پانے کے باوجود عدل والا ہو، بڑی صفت ہو گئی اس کی. ایسے بادشاہ گزرے ہیں، اور بادشاہت تو ابھی بھی ہے، عدل ہو یا نہ ہو، بادشاہتیں تو دنیا میں موجود ہیں. انگریزوں کی بھی بادشاہت ہے، برطانیہ میں بادشاہت ہے، اور اسلامی ممالک بھی ہیں جن میں بادشاہت چل رہی ہے. مغل بادشاہ بھی گزرے ہیں ہندوستان میں، بڑے بڑے نامور جن کے نام ہیں، شاہ جہاں کے جیسے، سلطان شمس الدین التمش کے جیسے. یہ ایسے بادشاہ ہوئے مغل بادشاہ کہ ان میں بعض وہ ہوئے ہیں کہ جو بہت شریف النفس، متقی، پرہیزگار. یہ واقعہ مشہور ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، یعنی جو پہلی تکبیر سے جماعت میں شامل ہوتا ہو. تو اس وقت کوئی آگے نہ بڑھا، شمس الدین التمش آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میرا ایک وہ سلطان مشائخ نے میرا راز ہے ایک طرح سے، تکبیر اولیٰ. تو پھر اس نے پڑھائی نماز جنازہ. اور یہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں شمس الدین التمش کہ جو بزرگان دین کے چاہنے والے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے. شمس الدین التمش کے لیے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کتاب لکھی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کہنے پر. اور بلکہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے کہنے پر خواجہ معین الدین چشتی نے کتاب لکھی جس میں اسلامی شعائر، اسلامی تعلیمات اس میں بیان کی. شاہجہاں بادشاہ بزرگان دین خواجہ اجمیر کا چاہنے والا ہوا، درگاہ پہ حاضری دینے والا، مسجد بنانے والا. شاہ جہاں مسجد اس کی بنائی ہوئی موجود ہے، اور اس کی بیٹی بھی عقیدت مند ہوئی. دارا شکوہ شاہجہاں کا بیٹا شہزادہ صوفی منش تھا، قادریہ سلسلے میں مرید تھا. دارا شکوہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جن کا مزار ہے، قادری سلسلے کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کے سلسلے میں بیعت تھا، ان کے خلیفہ سے بیعت تھا دارا شکوہ. اس نے اپنے پیر و مرشد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب لکھی،
سکینۃ الاولیاء اس کا نام ہے. پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی ہوئی ہے سفینۃ الاولیاء، اس میں صوفیاء کرام کا ذکر ہے. تو دارا شیکو خود قادری صاحب اور تصوف سے اس کو یہ دلچسپی تھی. تو مغل بادشاہوں میں ایسے بادشاہ بھی ہوئے ہیں جو خدا ترس، نیک صفت، اور انبیاء کرام میں بھی بادشاہ ہوئے ہیں. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بخشی، تو انہوں نے اپنی بادشاہت کے ساتھ انصاف کیا. تو اس حدیث پاک میں جو پہلی بات آئی اس پر یہ بات ہو رہی ہے کہ فرمایا الامام العادل، وہ بادشاہ جو عادل ہوگا اس کو اللہ قیامت میں اپنے رحمت کے سائے میں بلائے گا کہ تمہاری جگہ یہ ہے، یہاں آؤ. پھر دوسری بات کیا بتائی؟ وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان جوان آدمی جو جوانی میں اللہ کی طرف لگے عبادت میں. وَالشَّابُ جوان، شاب کہتے ہیں عربی میں جوان بندے کو، نوجوان. وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. یہ اس لیے کہ عام طور پر نوجوانوں میں رجحان ہلے گلے کا ہوتا ہے، ہلڑ بازی کا ہوتا ہے، رنگ رلیوں کا ہوتا ہے. اب اس میں سے کوئی نکل کر اللہ کی طرف آ گیا، یہ بڑی بات ہے. بڑھاپے میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اب ریٹائر ہو گئے نا، پتہ اب کیا کریں گے، اب اللہ اللہ کریں گے. اب ریٹائر ہو گئے، بڑھاپا ہو گیا، اب کیا کریں گے، اب حج کو جائیں گے. یعنی اب تو گزر گئی جو گزرنا تھی. مگر اصل کمال کہ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہوا تھا، اس وقت کہ تم چاہتے تو لگے رہتے اپنے دنیا کے دھندوں میں، نہ آتے اس طرف، لیکن آ گئے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. فارسی زبان کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ پیغمبروں کا شیوا ہے، استغفار کرنا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. پیری، پیری کا معنی ہے عربی میں بوڑھا، ضعیف شخص. تو کہتے ہیں کہ فارسی میں بھی پیری بوڑھا، بڑھاپا. کہہ رہے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا، وقت پیری گرگ ظالم، گرگ یعنی بھیڑیا، کہ ظالم بھیڑیا بھی جو ہے نا پرہیزگار بننا چاہتا ہے، کیونکہ اب طاقت تو رہی نہیں اس میں برائیوں کی، لڑائی جھگڑے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے. اب تو جو کام نوجوانی میں وہ کر سکتا تھا اب وہ نہیں کر سکتا. تو سوچتا ہے چلو اب اللہ اللہ ہی کرتے رہو سر. یا ذرا خوف آ جاتا ہے کہ اب عمر ایسی آ گئی کیا پتہ کب چلا جاؤں، تو ذرا لگو اللہ کی طرف. مگر حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگے اس پر فخر ہے، وہ قابل تحسین ہے، وہ قابل تعریف ہے. اس کو اللہ رحمت کے سائے میں قیامت میں بلائے گا. تیسرا کون؟ وَرُجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. سبحان اللہ. فرمایا تیسرا وہ شخص
جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، معلق ہو۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جو مسجد سے نکل کر پھر مسجد کے لیے بے چین ہو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، اب پھر نماز کا انتظار کرتا ہو کہ دوبارہ اذان آئے، پھر جاؤں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤں، رکوع کروں، سجدہ کروں، قیام کروں، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ شخص وَرُجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیں نا، حدیث پاک میں فرمایا کہ بدترین جگہیں دنیا کی بازار ہیں، مارکیٹس۔ اگرچہ ضروریات کے لیے جانا پڑتا ہے، مگر فرمایا بدترین جگہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں جا کر کوئی عبادتوں میں نہیں رکھتا، وہاں تو مختلف قسم کی خرافات بھی نظر آئیں گے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں کہ بدترین مقامات بازار ہیں اور بہترین مقامات مسجدیں ہیں، مساجد۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کو جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے، لگا ہوا ہے، بغیر لالچ کے، بغیر دباؤ کے، بغیر ڈنڈے کے، خود دل سے چاہتا ہے کہ میں مسجد آؤں، نماز پڑھ کے جاؤں، دوبارہ آ جاؤں۔ پھر صرف نماز میں ہی نہیں، پتہ چلے مسجد میں کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں چلا جاؤں، ذکر اللہ ہو رہا ہے کوئی وہاں چلا جاؤں، کوئی اور تقریب ایسی ہو رہی دین کی، تبلیغ کی، درس کی، رشد و ہدایت کی، وعظ کی، اس میں چلا جاؤں۔ یہ سب اس میں شامل ہے مسجد کے حوالے سے، کیونکہ مسجد میں ہو رہی ہے نا۔ اب یہ کیسے ہو رہا ہے درس؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ اس میں شامل ہو گئی بات۔ اب اگلی بات کیا بتائی؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھے وہ دو شخص، دو افراد جن میں آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو اور اسی پر ان کا اجتماع ہو اور اسی پر ان کا بچھڑنا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دو دوست، دوستیاں تو دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، کسی نہ کسی کو دوست بناتا ہے، مگر حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لینا تم کس کو دوست بنا رہے ہو، اچھے کو یا برے کو۔ یہ بھی فرمایا کہ دوست بناتے ہوئے ذرا جائزہ لے لینا، ایسے کو تو نہیں بنا رہے جو گلے پڑ جائے تمہارے، دوست کی جگہ دشمن ہو جائے، یعنی تمہیں اللہ سے ہٹانے والا ہو، رسول اللہ سے ہٹانے والا ہو، عبادت سے ہٹانے والا ہو، اللہ کی یاد سے دور کرنے والا ہو۔ ایسے دوست سے تنہائی اچھی ہے، اکیلا بندہ اچھا ہے، کم از کم محفوظ تو ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اپنے مثنوی شریف میں فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ انہوں نے سمجھایا کہ نیک کی صحبت، نیک کی دوستی تجھ کو نیک بنائے گی، اور برے کی صحبت، برے کی دوستی تجھ کو برا بنا دے گی۔ تو اگر اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہے گا نا تو تیرے اندر بھی ایسی خصلتیں آ جائیں گی۔ بھائی دیکھو، اگر کسی جانور کے بچے کو شیر کے ساتھ چھوڑ دو تو اس میں بھی درندگی کی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی بچپن سے، کیونکہ وہ وہی دیکھے گا نا وہاں پر شیر کو، وہ تو پالتو جانور نہیں ہوتا، درندہ ہوتا ہے، تو اس قسم کی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کسی جانور کو سور کے ساتھ چھوڑ دو
تو وہ تو اس کے ساتھ پلا پڑے گا، اس کے جیسا بن جائے گا۔ فارسی زبان کا ایک شعر ہے مشہور، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ پرندہ اپنی ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، ایک ہی جیسا سیکس جس کی ہوگی نا اس کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، وہ اپنے جیسے کے ساتھ اڑتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنائے گی۔ اٹھے گا بیٹھے گا نا تو اس کو دیکھے گا یہ کیسے اللہ کی طرف ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کدھر اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو تیرے اندر بھی ویسی نیک صفات آ سکتی ہے، اور برے کے ساتھ بیٹھے گا تو بری آ جائے گی۔ تو فرمایا وہ دو افراد جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھیں، اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے جدا ہوں، وہ دوستی اچھی، کہ ان میں کوئی اور غرض لالچ کی بات نہ ہو۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا دوستی میں، یار یہ دو تو ہم دوست بنیں گے، یہ نہیں دو گے تو دوستی نہیں ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں مطلب کی دوستی، نہیں، اللہ واسطے کی دوستی۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محفل میں یہ فرمایا لوگوں کے لیے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، لوگ بیٹھتے تھے آ کر، فرمایا آپ سب لوگ میرے اللہ واسطے کے دوست ہو، اللہ واسطے کے دوست۔ کیا مطلب ہوا یہ کہ آپ اللہ کے لیے آ رہے ہو، آپ میں بھی اللہ کے لیے مل رہا ہوں، نہ میرا آپ سے کوئی کاروباری لین دین ہے، نہ کوئی رشتہ ناتا ہے دنیا کا کہ جس کی وجہ سے میں مجبور ہو جاؤں بیٹھنے پر، اللہ کے لیے آپ بھی آ رہے ہو، اللہ کے لیے میں بھی بیٹھ رہا ہوں۔ آپ روزانہ عصر کے بعد شام کو بیٹھتے تھے میرے جد امجد دادا مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ آتے ہو اور آپ لوگوں کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، مجھ گناہگار کو بھی کچھ دیر کے لیے ہمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے انکساری، عاجزی۔ لوگ تو ان کے لیے آتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ جو آتے ہو نا تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہمت دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آئے ہیں، ان کی روحانی خاطر تواضع کرنی ہے، تو مجھ کو بھی اللہ بٹھا دیتا ہے لا کر۔ تو دو افراد تو وہ ہو گئے جن کو اللہ رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جو اللہ واسطے ملیں گے۔ اگلی بات، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے دعوت گناہ کے لیے، اور یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسے موقع مل رہا ہے برائی کا، گناہ کا، فحاشی کا، عورت بلا رہی ہے اسے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے، چاہے پیسے دے کر چاہے فری میں، عورت اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ کہتا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں بلائے گا، تو ادھر آ جائے۔ یہ بڑی بات ہے، ہر زمانے میں بڑی بات رہی ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نا تو برائیوں کے بھی دروازے زیادہ کھل جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ نہیں کہ برائیاں نہیں تھیں، فاحشہ عورتیں، غزوہ بدر میں کیا تھا آپ نے سنا ہوگا
کہ جو کفار کا لشکر تھا قریش کا، مشرکین کا، اس میں لشکر کے دل کو بہلانے کے لیے ناچنے والیاں تھیں ساتھ میں، طوائفیں جو ناچ گا کر ان کو خوش کرتی تھی، دل بہلاتی تھی ان کا. ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی رہا یہ بات. پھر اس وقت بھی طوائفیں اپنے گھروں پر علم، جھنڈے لگایا کرتی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ برائی کا جگہ یہ ہے، یہاں آ جاؤ، اگر تمہیں خواہش ہے تو ادھر آؤ، یعنی پہچان کے لیے جھنڈے گاڑا کرتی تھی گھروں پر اپنے. تو برائی ہر زمانے میں رہی ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں ہے، لیکن برائیوں کی نوعیتیں یہ بدلتی رہتی ہیں، اس میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں برائیوں میں. جیسے سائنس ترقی کرتا ہے تو برائی کی بھی ترقی ہوتی رہتی ہے. جس کو کہنا چاہیے آسان ہوتی رہتی ہے برائی، راستہ کھلتا رہتا ہے. پہلے ایک راستہ ہوگا تو پھر دوسرا بن جائے گا، پھر تیسرا بن جائے گا، آسان سے آسان ہو جائے گا، ہے نا. کئی ملکوں میں تو برائی کو برائی کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا. وہاں سڑک پہ برائی کرو کوئی نہیں پوچھے گا آپ، وہ کہیں گے یہ لا ہے، یہ ہمارے قانون میں شامل ہے، اس کو قانون کا درجہ حاصل ہے. آپ سڑک کے اوپر فحاشی پھیلاؤ کوئی نہیں پکڑے گا آپ. کیوں؟ وہ کہیں گے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. تو برائی کو قانونی درجہ، قانونی حیثیت دے دی گئی. تو ہر دور میں برائی رہی ہے، اور اس دور میں بھی ہے، اور آگے بھی رہے گی، قیامت تک چلے گی برائی. یہ نہیں کہ نہیں چلے گی. برائیوں کے دروازے کھلتے رہیں گے، نئے نئے فتنے، نئے دل لبھانے والی چیزیں، یہ سب چلتی رہیں گی. میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی ہوگی برائیاں، اب بھی ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا، 1400 سال پہلے تو میڈیا نہیں تھا، اخبار بھی نہیں تھا، ریڈیو بھی نہیں تھا، ٹی وی بھی نہیں تھا، سینما بھی نہیں تھا. تو برائی تو تب بھی تھی، مگر برائی میں فرق تھا. پھر جو برائیاں دروازے کھلتے گئے تو اب آپ دیکھیں گے ہر طرح کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ روک ہی نہیں سکتے آپ اس کو، برائی کو. جتنا روکو پانی کی طرح کہیں نہ کہیں سے راستہ اپنا خود بخود برائی نکال لیتی. جیسے پانی ہے، جمع کر لو کہیں آپ تو کوئی راستہ نکالے گا اپنا نکلنے کا، ایسی برائی بھی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. تو برائی کو تو کوئی کیا روکے، خود روکنا پڑے گا، خود روکنا ہوگا. کسی کے اوپر دوش نہیں دے سکتے، اس نے نہیں روکا. چنانچہ یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا برائیوں کا. مگر حدیث میں فرمایا وہ جس کو کوئی عورت بلائے اور یہ کہے کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف. دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کو زلیخا نے، مصر کے بادشاہ کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ اپنا دامن بچا کے گھر میں بھاگنے لگے. تو وہ بھی ان کے پیچھے بھاگی، اور پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، وہ کرتا پھٹ گیا اور اس کا شوہر آ گیا. تو عورت نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے. تو جب ثبوت کی بات آئی تو پتہ لگایا گیا کہ بھائی دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے یا آگے سے. پتہ چلا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. تو کہا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ تو عورت کا قصور ہے، تم نے پکڑا ہوگا پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. قرآن مجید میں ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا.
اب آگے چلیں. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اب فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت میں کہ جو ایسے چھپے ہوئے طریقے سے صدقہ خیرات کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو اس کے. یہ مثال دی جاتی ہے, اس ہاتھ دے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ مثال یوں دی جاتی کہ بھئی ایسے دو کہ دکھاوا مت کرو, بس دے دو اللہ کی راہ میں خاموشی کے ساتھ. اپنی تشہیر بھی مت چاہو, پبلسٹی بھی مت چاہو اپنی. اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ کے لیے دے دو. دینے کے بعد احسان بھی نہ جتاؤ, دینے کے بعد اس پر کوئی زیادتی بھی نہ کرو. قرآن میں اس کی بھی ممانعت ہے کہ ایسا صدقہ جو ہے برا ہے, ایسی خیرات بری ہے کہ جس کے دینے کے بعد اس پر احسان جتایا جائے یا اس کو تنگ کیا جائے, اس کو تانا دیا جائے. ایسی خیرات کا فائدہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ صدقہ جو ایسی خفیہ طور پر دیا جائے, خیرات اللہ کی راہ میں, کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. آخر میں کیا فرمایا؟ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یہ آخری بات, 7واں بندہ. 7 افراد میں سے 7واں کون؟ وہ شخص جو اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر اکیلے میں کرے اور آنسو بہنے لگ جائے. ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. نماز بھی ذکر اللہ ہے, تلاوت قرآن بھی ذکر اللہ ہے, روزہ بھی ذکر اللہ ہے, تسبیح بھی ذکر اللہ ہے, ہر چیز ذکر اللہ ہے. تو کوئی بھی طریقہ آپ کو مل جائے اللہ کی یاد کرنے کا, جس وقت جو موقع, جو طریقہ آپ کو میسر ہو جائے اس میں لگ جاؤ. اجتماعی ذکر اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی اچھا ہے, شامل ہو جاؤ. لیکن اگر اجتماع نہیں ہے تو اکیلے ذکر کرنے سے کس نے منع کیا؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے, مدرسہ میں بیٹھے ہوئے, دکان پر بیٹھے ہوئے, کون روک رہا ہے؟ کرو, جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تمہارے ذکر سے دوسرے کو فکر نہیں ہو رہی ہو نا, تو بس صحیح ہے. یہ نہیں ہو کہ تمہارا ذکر ایسا ہو جو دوسرے کو فکر پڑ جائے. یار میرا کام کیسے چلے گا, یہاں پر اتنے زور زور سے یہ لگا ہوا ہے ذکر اللہ میں, یا کوئی سو رہا ہو, ہے نا. اعتکاف والوں کو ہم یہ بھی کہتے ہیں, بھائی رات کو اٹھ کر آپ کو ذکر کرنے کا دل چاہے اور پتہ چلے کہ لوگ سو رہے ہیں تو اونچی آواز سے ذکر مت کرو, خفیہ ذکر کرو, دل میں کرو. اللہ کو خبر ہے, کیونکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جہاں اجتماعی ذکر کا موقع ہے وہاں کرو اجتماعی ذکر. وہ تو ہو رہی ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, جمعرات میں ہوتا ہے, 11ویں شب میں ہوتا ہے, سب مل کر رہے ہیں نا, تو اس وقت تو سب کر رہے ہیں ذکر, کسی کو کیا تکلیف ہوگی, کر لو. لیکن کوئی سو رہا ہو, اب گھر میں بھی فرض کرو گھر والے کسی کے سو رہے ہو, سارے تو نہیں جاگ رہے ہو, اس کا دل کر رہا ہے میں اٹھ کے ذکر کروں, تو کرو, مگر خاموشی سے کرو, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یوں تو کیا فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور ایسا کرے کہ اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگ جائے. یہ آنسو کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں, کیونکہ اللہ کے خوف سے رونا وہ ایسا ہے کہ جس کو مل گیا. ایک حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا رونا دے دے جو اللہ کی یاد میں آتا ہو اس کو, تو فرمایا یہ اللہ کے خوف سے رونا اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اس طرح جس طرح کہ دودھ
بکری کے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. یہ مثال دی کہ جب دودھ آپ تھنوں سے نکال لو، اب کوئی آپ کو کہہ ذرا اس کو تھن میں واپس ڈال دو تو آپ کہیں یہ میرے بس کی بات نہیں بھائی. دودھ نکالنا تھا بس کی بات، وہ تو نکال لیا ہم نے، اب دودھ کو واپس ڈالنا تھن میں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو یہ مثال دی کہ جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا نا، ایسے ہی جو شخص اللہ کی یاد میں روئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہے. حدیث پاک میں کہ 2 قطرے اللہ کو پسند ہیں. ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں زمین پہ گرے، جہاد میں شہید کا خون، وہ اللہ کو پسند ہے. دیکھو نا، اس شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ خون سے غسل ہو گیا بس اس کا. اور دوسرا قطرہ وہ جو اللہ کی یاد میں آنکھوں سے نکلے، آنسو کا قطرہ، وہ اللہ کو پسند. تو یہ آج کی حدیث پاک ہم نے سن لی، بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک. اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لرب هو شاف لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آج کی حاضری درس کی ہم سب کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت قبول فرما. جو کچھ ہم نے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین